السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازدان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بڑی بردانشین عزت دار معروف رہنے کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے. بر کے بریا اللہ سمید آپ لوگ خیر سے ہوں گے, اللہ کی حفاظت میں ہوں گے, ان ملونوں کی ملامت سے, فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے, ان درندوں کی درندگی سے, ان معاملچروں کی معاملچن سے, ان بلتکاروں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے, اللہ اپنی حفاظت میں رکھے, اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے. بہرحال بہر کے میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیو, دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں. لیکن یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو جو سب سے اچھی خبر ہے, جو اس وقت ہمارے سارے دیش کا مسلمان بےتاب بے قرار ہے, وہ بےتابی کو تھوڑی سی میں دور کر دوں. حالانکہ 15 دن سے آپ لوگ سن رہے ہیں گریٹ نیوز, گڈ نیوز, اچھی نیوز, بری نیوز. اب نیوزوں کی نیوز سنانے جا رہا ہوں میں. حالانکہ رسمی طور سے تو چھپل کے بڑھ گئی فائل, لیکن وہ چیز بڑی وائرل ہو گئی پورے کوٹ کے اندر. بہرحال اب ان میں آپس میں جو اختلافات جو بن پڑے ہیں وقت امیٹمنٹ بل کو لے کر, یہ اللہ کی مار ہے. بولتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی, جب وہ گرجتی ہے نا تو ایسے ہی برستی ہے جیسا ان کے اوپر برس رہی ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, ان کو بھی پتا چل چکا ہے کہ کیا ججمنٹ آنے والا ہے. اب اس میں سے جتنے مٹھی بھر کے جو آتنک پھیلانے والے آتنکی تھے وہ لوگ پارٹی سے دوری اختیار کر رہے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اب یہ گندگی, یہ لوگ جس سے ان کا پیٹ پلتا تھا, جس کی غذا تھی یہ گندگی پھیلانا, اب وہ غذا دیش میں ختم ہو جائے گی. اور یہ لوگ خود کھلا کہہ دیے ہیں, یہاں تک کہ ہمارے دیش کے سب سے بڑے پد کے منتری انہوں بول دیے ہیں کہ تم لوگ منہ کھولنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تم کیا بول رہے ہیں, جبکہ انہوں خود ماہر ہیں, انہوں خود بول بچے ہیں بڑے بڑے باتیں کرنے میں, جملہ بازی میں, جس کا کوئی ثانی نہیں ہے, جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ اپنے آپ میں لا تعداد ہے, سمجھے, جس کا کوئی حساب نہیں رہتا. لیکن میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں, جو یہ وقت امیٹمنٹ بل کو لے کر آئے تھے صرف چند مٹھی بھر کے آتنکیوں کو خوش کرنے کے لیے, جبکہ ان کا خود کا, ہاں یہ الگ بات ہے, یہ ہتھیانے کی کوشش کرے, چاہے ہمارے قبرستانے ہوں, چاہے ہمارے مساجد ہو, ہمارے عیدگاہیں ہوں, ہمارے درگاہیں ہوں, یعنی چیزوں کو ہتھیانے کی کوشش کرے, اس کے اوپر ایک بوجھ ڈالنے کی ناکام کوشش کرے. اور جو ممبر ہے تو یہ وقف بورڈ کے 22 میں سے 12 یہ لوگوں کو جو ہے سو غیر مسلم کو مقرر کر دیے تھے, اور جو ہے سو یہ دیکھ بھال کرنے کے لیے, فیصلے کرنے کے لیے کلکٹر کو رکھ دیے تھے. یہ سارے چیزیں انہوں اپنی مرضی سے, جیسا ان کے باپ کا مال ہے, جیسا ان کے باپ کا مال ہے, ویسا انہوں نے اپنی طاقت استعمال کرنے کی جو ناکام کوشش کی تھی وہ سراسر غلط ہوئی, اور انہوں ناکام ہو چکے ہیں, بے عزت ہو چکے ہیں, بے آبرو ہو چکے ہیں. اور ان کو یہ ایک چیز بھی سمجھ میں آ چکی ہے, جو بھی اب کام کریں گے مسلمانوں کو لے کر گندگی پھیلائیں گے تو اس کا ہٹ جانا ان کو بھگتنا پڑے گا, وہ بھی اسی انداز میں. یہ سارے چیزیں ان کو معلوم ہو گئے. اب ہمارے کو وہ ججمنٹ کی, وہ فیصلے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ فیصلہ تو ہم کو معلوم ہے کیا ہے. لیکن جو ہمارے لوگ ابھی بھی جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اعلیٰ سطح پہ, بڑے بڑے پیمانے پہ, یہ چیز کو جاری رکھنا اس لیے ضروری ہو گیا کہ ان کو پتہ بھی چلے کہ غلط کریں گے اگرچہ تو دیش کا کبھی مسلمان نہ خاموش بیٹھے گا, نہ دلت خاموش بیٹھے گا, نہ سکھ خاموش بیٹھے گا, نہ کرسچن خاموش بیٹھے گا, کوئی خاموش نہیں بیٹھتے, کیونکہ یہ دیش سارے مذہبوں کا دیش ہے. اس لیے تو ہمارے دیش کی مثال دنیا میں دی جاتی ہے. ہماری گنگا جمنا تہذیب کی خوشبو ساری دنیا کو روشن کرتی ہے. لیکن یہ مٹھی بھر کے چند گندی سوچ رکھنے والے جو گندگی پھیلائے تھے, ان کو یہ معقول جواب ملنا بہت ضروری تھا. ان کی جو اوقات ہے, جو حیثیت ہے, جو مقام ہے, جو حد ہوتی ہے, وہ ان کو
دکھانی بہت ضروری تھی، وہ دکھ چکی ہے، جو کہ یہ بہت ضروری تھا اور یہ ہر حال میں ہونا تھا، اور ان کو ایک ایسا سبق ملا ہے ابھی، پھر ان کو کوئی دوبارہ دوسرے سبق کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اذان اسٹارٹ ہو چکی ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔